آج پھر مجھے دیکھنے والے لڑکے والے آ رہے تھے۔ میں نے شیشے میں ایک نظر اپنے آپ پر ڈالی تو خود ہی اپنے آپ سے نظریں چرا لی۔ میرا لمبا چوڑا جسم شیشے میں میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ مجھ میں لڑکی والی کوئی بات ہی نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں 30 سال کی عمر میں بھی ابھی تک کنواری تھی۔ میرا اونچا لمبا قد، اس پر بھاری بھرکم ہاتھ پیر میرے لیے مشکل بن گئے تھے، اور ایسا اب سے نہیں تھا بلکہ بچپن سے ہی تھا۔ میں گرلز اسکول میں پڑھنے جاتی تو ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا، مجھ پر تانے مارتا، اور میں سارے محلے میں مردانہ کاجل کے نام سے مشہور تھی۔ آج بھی جب پاپا نے بتایا کہ مجھے دیکھنے کے لیے رشتے والے آ رہے ہیں تو میں ماں کے کہنے پر لڑکیوں کی طرح سج دھج کر تیار تو ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھ میں کہیں سے بھی جنانہ کی جھلک نہیں آ رہی تھی۔ میرے چہرے پر روئے بھی اس قدر تھے کہ داڑھی مونچھوں کا آبھاس ہوتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی انکار ہوگا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میں ساری زندگی اپنے ماں باپ کی دہلیز پر ہی بیٹھی رہ جاؤں گی، لیکن اس وقت میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی جب لڑکے کی بہن مجھے دیکھتے ہی میری بلائیں لینے لگی اور کہنے لگی کہ ہمارے بھائی کے لیے ہمیں ایسی ہی دلہن چاہیے تھی۔ اس کے لفظوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ انہیں بھلا اپنے بھائی کے لیے مجھ جیسی لڑکی کیوں چاہیے تھی؟ اسی وقت میری نند نے میرے ہاتھ پر 1000 روپے کا لفافہ بھی رکھ دیا اور مٹھائی سے میرا منہ بھی میٹھا کر دیا۔ ماں سے کہا کہ ان کی طرف سے یہ رشتہ پکا سمجھے۔ یہ سن کر میری ماں بہت خوش ہو گئی، کیونکہ میرے رشتے کو لے کر ماں بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ جاتے جاتے وہ ماں پاپا کو اپنے گھر بلا کر گئی اور اپنے بھائی کی فوٹو بھی ماں کے ہاتھ میں تھما گئی۔ ان کے جاتے ہی میں نے ماں کے ہاتھ سے لڑکے کی فوٹو کھینچی تو ماں نے غصے سے مجھے گھور کر دیکھا، لیکن مجھے ان کے گھورنے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر لڑکے میں ایسی کون سی کمی ہے جو اس کی بہن کو مجھ جیسی مردانہ لڑکی پسند آ گئی تھی۔ لیکن یہ دیکھ کر تو میں بہت حیران ہو گئی کہ وہ لڑکا دیکھنے میں اچھا خاصا ہینڈسم اور گبرو جوان تھا۔ اسے کوئی بھی حسین لڑکی آسانی سے مل سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی بہن نے میرا چناؤ کیا تھا۔ میں عجیب سی الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ میں نے کئی بار فوٹو کو دیکھا کہ کوئی تو ایسی بات ہوگی جو کچھ الگ ہوگی، لیکن ایسا کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا۔ 2 دن بعد ماں اور پاپا خود لڑکے کو دیکھنے کے لیے گئے۔ اس کا نام انکش تھا۔ پاپا کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہی نیک اور اچھا لڑکا ہے۔ آس پڑوس والوں نے بھی اس کی خوب تعریف کی تھی۔ وہ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے اور گھر بیٹھے ہی فون پر کام کرتا ہے۔ ماں پاپا جب سے دیکھ کر لوٹے تو ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ ان کا رہن سہن اور گھر بار دیکھ کر بھی یہی لگا کہ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ سب کچھ اچھا سننے کے باوجود بھی مجھے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا رشتہ پکا ہو گیا اور 2 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ انکش کی ایک ہی شادی شدہ بہن تھی اور وہ بھی دور علاقے میں رہتی تھی۔ ماں باپ تھے نہیں، مطلب سسرالیوں کے نام پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ مہینے چٹکی بجاتے ہی شادی کی تیاریوں میں گزر گئے اور میں دلہن بنی اسٹیج پر پہنچ گئی۔ جس کسی نے بھی مجھے دیکھا اس نے میرا خوب مذاق اڑایا تھا، کیونکہ میں دلہن بن کر بھی مرد ہی نظر آ رہی تھی۔ مجھ میں نزاکت اور لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ میرا چال ڈھال بھی مردوں سے ملتا تھا۔ شادی میں موجود سارے مہمانوں کی نظر میں میرے لیے جو تھا وہ بھی میں آسانی سے محسوس کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ کچھ ہی دیر میں پنڈت جی آ گئے اور پھر پھیرے شروع ہو گئے۔ شادی سمپن ہوئی تو ودائی کا سمے آیا۔ پاپا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے بہت ساری نصیحتیں دی کہ مجھے اچھا یا برا سب کچھ اپنے پتی کے ساتھ ہی نبھانا ہے۔ میں کبھی اپنے پتی کی برائی کرنے کے لیے اپنے مائکے نہ آؤں، یہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ پاپا کی نصیحتوں کو پلو میں باندھ کر میں انکش کا ہاتھ تھامے اس کے گھر پہنچ گئی۔ گھر کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سارے مہمانوں اور دوستوں کو ودا کر کے انکش کچھ دیر میں کمرے میں چلا آیا اور میں اپنے آپ میں سمٹ کر شرمانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شرماہٹ سے زیادہ گھبراہٹ مجھے زیادہ تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس رشتے پر انکش بھی خوش تھے یا نہیں، کیونکہ ہر لڑکا چاہتا ہے کہ اس کی ہونے والی پتنی بہت ہی خوبصورت اور حسین ہو، لیکن میں بالکل ایسی تھی ہی نہیں، اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ پتہ نہیں میں اپنے پتی کے دل میں جگہ بھی بنا پاؤں گی یا نہیں۔ شادی کی اس رات کو لے کر جو ارمان دل میں ہوتے ہیں، میرے دل میں وہ سب نہیں تھے، بلکہ میں تو بس یہی پرارتھنا کر رہی تھی
کہ میرا پتی مجھے میرے اس بھاری بھرکم مردانہ جسم کے ساتھ قبول کر لے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس کی بہن نے مجھے اس کے لیے چن لیا تھا۔ میرے پتی میرے پاس آ کر بیٹھے تو پہلی بار میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر بہت زیادہ اٹریکشن تھا۔ کھڑی ناک اور بھوری آنکھیں ان کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی وہ میرے سامنے بیٹھ کر خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے اور پھر اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبیا نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس کے اندر سونے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ انکش نے مجھ سے زیادہ بات چیت تو نہیں کی، لیکن انہوں نے میرا حق مجھے خوشی خوشی دیا تھا اور اسی بات نے مجھے سکون میں کر دیا۔ میرے انکش کے ساتھ گزرنے والے 3 دن بہت ہی خوشی خوشی گزرے تھے، لیکن جب شادی کے بعد میرے پتی کی بہن واپس اپنے سسرال چلی گئی تو اس رات بہت عجیب سی بات ہوئی۔ میں نے شادی کے دوسرے دن سے ہی سارا گھر سنبھال لیا تھا۔ میں رات کے کھانے کے برتن دھو کر کمرے میں لیٹی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انکش نے مجھ سے کہا کہ اپنا کوئی سوٹ نکال کر مجھے دے دو۔ پہل تو میں حیران ہوئی کہ ان کو میرے سوٹ کا کیا کرنا ہے، لیکن پھر کوئی بھی سوال کیے بغیر میں نے الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر انکش کے آگے رکھ دیا۔ انکش اسے اٹھائے باتھ روم میں چلے گئے۔ پھر جیسے ہی وہ باتھ روم سے باہر نکلے تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میرے خوبصورت لمبے چوڑے پتی نے میرا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے بعد وہ خود کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اچھی طرح سے دیکھ رہے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے ہکلاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ عورتوں والے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ تو انکش نے غصے سے مڑ کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میں نے کبھی تم سے پوچھا ہے کہ تم کیوں مردوں جیسی دکھائی دیتی ہو؟ نہیں نا، تو تم بھی مجھ سے زیادہ سوال جواب مت کرو اور سکون سے سو جاؤ۔ میں کچھ دیر کے لیے چھت پر جا رہا ہوں اور خبردار جو تم میرے پیچھے چھت پر آئی، کمرے سے باہر قدم بھی رکھ مت نکالنا، میں خود ہی واپس لوٹ آؤں گا۔ مجھے اپنی جگہ ہکا بکا چھوڑ کر میرا پتی کمرے سے باہر نکل گیا۔ لیکن اتنی رات گئے، چھت پر میرا سوٹ پہن کر وہ کیا کرنے جا رہے تھے؟ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں جتنا زیادہ سوچ رہی تھی میرا دماغ کام کرنا بند کرتا جا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ میں چھت پر جا کر دیکھوں کہ یہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر ڈر گئی کہ اگر غصے میں آ کر انکش نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی۔ اس لیے میں خاموشی سے بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے لگی۔ ایسے ہی 3 گھنٹے گزر گئے تھے پر انکش لوٹ کر نہ آئے۔ پھر صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ کمرے میں واپس آئے۔ ان کی چال بتا رہی تھی کہ ان کی کمر میں بہت درد ہے۔ وہ بہت مشکل سے چلتے ہوئے باتھ روم میں گئے اور کپڑے بدل کر بستر پر آ گئے۔ میں نے دھیرے دھیرے سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ چھت پر کیا کرنے گئے تھے، لیکن انہوں نے بری طرح سے مجھے گھور کر دیکھا اور مجھ سے منہ پھیر کر سو گئے۔ ان کے اس انداز سے میرا دل بری طرح دکھ گیا تھا۔ پتہ نہیں انکش کا ان سب کے پیچھے کیا تھا۔ میں نے خود ہی اپنے دل کو تسلی دی کہ ابھی تو شادی کو 4تھا ہی دن ہے۔ کچھ دن گزریں گے تو میرا پتی مجھ پر بھروسہ کرنے لگے گا اور خود ہی مجھے ہر بات بتا دے گا۔ مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ یہ سلسلہ نہ رکا تھا۔ اگلے دن بھی وہ میرا ایک سوٹ پہنے چھت پر چلے گئے اور صبح سے کچھ دیر پہلے ہی لوٹ کر آئے تھے۔ ان کے لیے چلنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ دھیرے دھیرے باتھ روم میں چلے گئے۔ مجھ میں کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ انکش رات کے اندھیرے میں کیا کرتے تھے یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن دن کی روشنی میں نے انہیں بہت نیک پایا تھا۔ سب کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتے اور میرے ساتھ بھی بہت ہی محبت سے رہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ میں ان کے ساتھ خوش تھی۔ اسی طرح ہماری شادی کو پورا 1 مہینہ ہو گیا، اور اس 1 مہینے میں نے انکش میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، سوائے اس کے کہ وہ رات کو میرے کپڑوں میں چھت پر جاتے تھے۔ پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، نہ ہی میرے مائکے جانے پر کوئی پابندی تھی۔ بس ایک بات انکش نے مجھے اچھی طرح سے سمجھا دی تھی کہ مجھے ان کی اور اپنی کوئی بات کسی کے سامنے نہیں کرنی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے انکش کی رات والی کہانی کسی کے آگے نہیں بتائی تھی۔ میرے ماں باپ بھی مجھ سے کوئی سوال کرتے تو میں انہیں یہی بتاتی کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور مجھے اپنے پتی کے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن ہر
گزرتے دن کے ساتھ انکش کی کمر کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا اور انہیں چلنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی۔ اکثر وہ سونے کے بعد بھی نیند میں درد سے تڑپنے لگتے تھے، اور پھر ایک دن جب مجھے لگا کہ انکش کے لیے کھڑا ہونا بھی مشکل ہو رہا ہے تو میں نے جان بوجھ کر دودھ میں انہیں نیند کی دوا ڈال کر پلا دی تاکہ ایک رات کو وہ سکون سے سو جائیں۔ دودھ پیتے ہی کچھ دیر بعد وہ گہری نیند میں سو گئے۔ میں نے ان کی کمر پر بام لگایا تاکہ ان کے درد میں کچھ کمی ہو، اور پھر خود یہاں سے وہاں ٹہلنے لگی۔ ایک ہی سوال تھا جو مجھے کافی ٹائم سے پریشان کر رہا تھا کہ آخر انکش رات کو میرا سوٹ پہن کر چھت پر کیوں جاتے تھے؟ اور اسی سوال کا جواب جاننے کے لیے میں نے ایک فیصلہ کیا۔ میں نے ایک نظر سوتے ہوئے انکش پر ڈالی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے چھت پر جانے لگی۔ چھت پر جانے والی سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آج کی رات میرے سوالوں کا جواب مجھے مل جائے گا، لیکن جیسے ہی میں چھت پر پہنچی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پہلے سے ہی کوئی موجود تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اندھیرے میں مجھے انکش سمجھ رہا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بھی آدمی تھا اور لڑکیوں والے کپڑوں میں ہی موجود تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ غصے میں کہنے لگا، یار انکش، تو نے کتنی دیر لگا دی تھی؟ وہاں محفل شروع ہو چکی ہوگی۔ تجھے پتا ہے نا ہمارے پاس کتنے کم گھنٹے ہوتے ہیں۔ تجھے پتنی سے ہی ٹائم نہیں ملتا۔ میں حیرانی سے اس آدمی کی بات سن رہی تھی جو بڑی ہی خوبصورت عورت معلوم ہو رہی تھی، لیکن میں جان گئی تھی کہ وہ عورت نہیں بلکہ آدمی ہے۔ اس نے آگے تیزی سے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ بڑی اچھی طرح سے ایک کے بعد ایک چھت پھلانگ رہا تھا اور میں بہت مشکل سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میرے ہاتھوں کی بناوٹ ایسی تھی کہ اسے یہ پتہ ہی نہ چلا کہ میں انکش نہیں بلکہ کاجل ہوں۔ ساتھ ساتھ وہ جو بھی کہہ رہا تھا وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ انکش، آج ہمیں ساری لڑکیوں کو ایک ساتھ نمٹانا ہے۔ آج ہم ساری لڑکیوں کو اپنے نئے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے۔ تیرے اور میرے سوا کسی کو نہیں پتہ ہے، اس لیے وہاں ہم پوری طرح سرکشت ہو کر اپنا کام کر سکتے ہیں۔ بات کرتے کرتے اچانک ہی وہ آدمی چونک کر پلٹا اور اس کی نظر جیسے ہی میرے چہرے پر پڑی اس کی بولتی بند ہو گئی۔ دور سڑک پر لگی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میرے چہرے پر پڑی تو وہ مجھے دیکھتے ہی سکتے میں آ گیا۔ پل بھر میں ہی اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ انکش کہاں ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم کن لڑکیوں کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ انکش تو بہت ہی شریف بندہ ہے، کیا وہ بھی تمہارے ساتھ غیر لڑکیوں کو؟ میری آواز بھرا گئی تھی۔ انکش کے دوست نے نام میں سر ہلایا اور کہنے لگا، نہیں بھابھی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، یہ بات نہیں ہے، دراصل بات کچھ اور ہے۔ انکش کا دوست واپس مجھے چھت تک لایا اور پھر چھت پر ہی بیٹھ گیا اور بتانے لگا کہ وہ اور انکش CID پولیس آفیسر ہیں اور ایسے آپریشن کرتے ہیں جو دنیا کی نظروں سے چھپ کر کیے جاتے ہیں۔ وہ بتانے لگا کہ آج کل جو لڑکیاں دوسرے شہروں سے ہمارے شہر کے ہاسٹل میں آتی ہیں انہیں غیر قانونی طور پر ایسے جسم فروشی کے اڈوں پر بیچ دیا جاتا ہے جہاں انہیں ہر رات بیچا جاتا ہے، اور وہ بیچاری ایسی جگہ پر پوری طرح مجبور اور لاچار ہو کر اپنے آپ کو بیچنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں بہت طریقوں سے بلیک میل کیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کی رات انہیں ایک ساتھ ساری ہی لڑکیوں کو وہاں سے فرار کروانا تھا اور پھر اس کے ساتھ ہی وہ ڈیٹا حاصل کرنا تھا جس کے ذریعے ان لڑکیوں کو بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں کانپ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، انکش کی بہن نے آپ کو بھی اس لیے پسند کیا تھا کیونکہ آپ لمبی چوڑی اور مضبوط عورت معلوم ہوتی ہیں، اور انکش جیسے انسان کے لیے آپ جیسی پتنی ہی ٹھیک ہے تاکہ کسی بھی مشکل وقت میں آپ کمزور نہ پڑے اور انکش کا سہارا بن کر کھڑی ہو سکے کیونکہ ہماری فیملیز میں بھی بہت خطرہ ہوتا ہے۔ وہ بتانے لگا کہ آج سے 2 سال پہلے ایک آپریشن میں انکش کو کمر میں گولی لگی تھی، اور اسی وجہ سے جب ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو انکش کی کمر میں دوبارہ سے درد شروع ہو جاتا ہے۔ انکش کا سچ جان کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ آج تک میں اپنے پتی کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچتی آئی تھی، لیکن میرا پتی تو ایک اچھے مقصد کے لیے یہ سب کرتا تھا۔ انجانے میں نے اسے نیند کی دوا دے دی اور اس لیے ان کا آج کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ جب صبح کے وقت انکش کو ہوش آیا
تو میں نے ہاتھ جوڑ کر ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور انہیں بتایا کہ میں ان کا سچ جان گئی ہوں۔ انکش نے مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگا، تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، دراصل میری نوکری کی مانگ تھی کہ میں تم سے اپنا سچ چھپا سکوں، لیکن اب جب تم سچائی جان ہی گئی ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرا ساتھ دو گی۔ آج میں اور انکش ایک خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ انکش اس وقت بھی کسی مشن میں بزی ہے، لیکن اب مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ مجھے کس طرح ان کا ساتھ دینا ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا، اور جو سچ ہوتا ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ دوستو، اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔